بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیدنا نوح علیہ السلام کے بارے میں آپ نے سنا کہ ان کی قوم نے ڈٹ کر مخالفت کی، فتوے لگائے، ٹھیک ہے، ان کو جو چند ایک ماننے والے تھے ان کی بھی مخالفت کی۔ تو سیدنا نوح علیہ السلام نے قوم کی ان باتوں کے جواب میں، الزامات کے جواب میں بڑی نرمی کے ساتھ تبلیغ کی۔ یا قوم لیس بی ضلالۃ ولکنی رسول من رب العالمین، ٹھیک ہے، کہ اے میری قوم، میرے اندر کسی طرح کی انہوں نے کہا تھا نا کہ ہم تو تمہیں کھلی گمراہی کے اندر دیکھتے ہیں، انا لنراک فی ضلال مبین، تو کیا فرمایا کہ میں کسی طرح کی گمراہی کے اندر نہیں ہوں، بلکہ میں اللہ رب العالمین کی طرف سے بھیجا ہوا پیغمبر ہوں، رسول ہوں۔ وَلَكِنِّي رَسُولٌ مِّن رَّبِّ الْعَالَمِينَ، یعنی اللہ کا پیغمبر اور رسول ہوں۔ اس ایک جملے نے سارے الزامات دھو کے رکھ دیے کہ اللہ کا رسول بھی کبھی گمراہ ہو سکتا ہے، اللہ کا پیغمبر بھی کبھی گمراہ ہو سکتا ہے، یہ نہیں ہو سکتا۔ یا اللہ کسی مجنون دیوانے کے سر پر نبوت کا تاج نہیں سجا سکتے، تو یہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ بہرحال نوح علیہ السلام نے پوری کوشش کی اپنی کہ میری قوم جو ہے وہ شرک کو چھوڑ دے، بتوں کی پوجا کو چھوڑ دے، ٹھیک ہے، اس کفر کی زندگی سے تائب ہو کر توبہ کر کے اللہ تعالیٰ کی توحید کو مان لے، خوشحالی ان کا مقدر بن جائے۔ مگر قوم نے ان کی دعوت کو قبول نہ کیا، بلکہ جس قدر حضرت نوح علیہ السلام نے بار بار تبلیغ کی، تبلیغ کے اندر تیزی کی، دعوت حق کے اندر تیزی کی، تو اسی قدر قوم کی جانب سے انکار اور جو ہے نا مخالفت کے اندر بھی تیزی اور زیادتی آئی، کیونکہ قرآن کے اندر سورۃ نوح کے اندر ہے وَمَكَرُوا مَكْرًا كُبَّارًا، بڑی چالیں چلتے تھے، مکر و فریب، ہر قسم کا حربہ استعمال کیا، اور قوم کے سرداروں نے صاف صاف کہہ دیا لا تذرن آلہتکم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا یغوث ویعوق ونسرا۔ وہ جو آپ کو بتایا تھا کہ 5 بزرگ تھے ان کے، جہاں سے شرک شروع ہوا، یاد ہے سبق؟ پہلا سبق جس کے اندر یہ بتایا تھا کہ 5 بزرگ تھے جو نیک لوگ تھے، فوت ہو گئے، پھر شیطان نے ان کو ان کے نام سے یا ان کی وجہ سے ان کو واسطہ بنا کر گمراہ کیا۔ کیسے؟ ان کے نام کو استعمال کیا کہ وہ نیک لوگ تھے، اس لیے آپ ان کے لیے پریشان نہ ہوں، ان کی جگہ پہ بت رکھ دیں تو آپ کی پریشانی دور ہو جائے گی۔ پھر پہلے بت سامنے رکھ کے بیٹھ جاتے تھے وہ لوگ، تو وہ لوگوں کا دل بہل جاتا تھا، سمجھو ہے۔ اس کے بعد آہستہ آہستہ ان کی نظر نیاز کے اوپر قائل کیا شیطان نے۔ جیسے ہی نظر نیاز کے اوپر قائل ہوئے تو پھر وہ شرک کے اندر پھنستے چلے گئے۔ یہ نوح علیہ السلام کی وہ پہلے سے جو قوم، جو اس کے بزرگ تھے اس قوم کے اندر، وہ بزرگوں کی بارے میں کہا کہ ہم اپنے معبودوں کو ہرگز نہیں چھوڑیں گے، ٹھیک ہے، یعنی ود، سوا، یغوث و یعوق و نسر، ان کو کبھی نہیں چھوڑیں گے۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال مسلسل تبلیغ کی۔ اس تبلیغ کا نتیجہ کیا نکلا؟ صرف اور صرف 80 آدمیوں نے سیدنا نوح علیہ السلام کی دعوت کو قبول کیا، اور وہ 80 آدمی بھی غریب اور ظاہری طور پہ دنیا کی ان کے کوئی حیثیت نہیں تھی دنیا کے اندر، دنیاوی طور پہ، ٹھیک ہے۔ پھر آگے کیا ہوا؟ اگلے سبق میں انشاءاللہ۔